حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کو پتہ ہے بریلی شریف کے صاحبزادوں کے نام کے ساتھ صاحبزادہ نہیں لکھا جاتا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ ہیں نا صاحبزادے وہ بھی پیروں کے؟ جی ہاں، نام تو کرے نا. صاحبزادہ لکھا دیکھا کبھی آپ نے؟ منع فرماتے تھے حضور مفتی اعظم، فرماتے تھے یہ کیا بات ہوئی کسی کا نام لے کے قد اونچا کرنا، اس کا کیا مطلب؟ اقبال نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، جب کہا ابا تیرا نام لے کے قرض اٹھا لوں، تو اقبال کہنے لگے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں اسناد تھی، ساری سندیں موجود تھیں. حضور مفتی اعظم کسی کو لکھ دیتے تھے نا تو مفتی ہے تو واقعی مفتی ہوتا تھا. یہ ان کی دیانت تھی، ان کا کمال تھا. جس کو کہہ دیتے تھے تو شیخ الحدیث ہے، وہ شیخ الحدیث ہوتا تھا. لیکن پھٹی پر بیٹھ کر باقاعدہ علم پڑھا ہے حضور تو تاج الشریعہ نے، باقاعدہ. اب تو پیروں کے بچے علم لدنی والے ہیں سارے. تاج الشریعہ رحمۃ اللہ. اور ایک بات اتنے درد والی ہے، کہاں سے ہم وہ ذوق لائیں بات کرنے کا. آپ ازہر یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، آپ کے والد گرامی شدید بیمار ہو گئے، مفسر اعظم شدید بیمار ہوئے. خط گیا اور ساتھ یہ تاکید گئی کہ آپ نے واپس نہیں آنا تعلیم مکمل کیے بغیر. 6 دفعہ بچوں کی نانی فوت ہوتی ہے طالب علمی کے زمانے میں، اور وہ چھٹیاں کرتے ہیں. والد گرامی کا انتقال ہو گیا پر تاج الشریعہ تعلیم حاصل کر رہے تھے. معمولی بات سمجھتے ہیں آپ؟ اپنے مشن کے ساتھ یہ لگاؤ، یہ درد، یہ ذوق کہاں ملے گا آپ کو؟ حضرت ازہر یونیورسٹی میں تھے اور والد کا وصال ہو گیا. پر حضور مفسر اعظم بھی جاتے جاتے ایک بات لکھ گئے، فرمانے لگے لوگوں میں غروب ہو رہا ہوں پر میرا اختر رضا طلوع ہو رہا ہے، اور دیکھو گے وہ طلوع ہو کے دکھائے گا تمہیں. حضرت نے نا اپنا حلقہ اثر پیدا فرمایا، اپنا حلقہ اثر. عرب و عجم کے علماء، عرب کے علماء آپ کے نہ صرف عقیدت مند تھے بلکہ شاگرد تھے. میں نے خود مدینہ منورہ میں حضرت کی ویل چیئر کے پیچھے لوگوں کو بھاگتے دیکھا ہے، عربی النسل لوگوں کو، اور کہتے دیکھا ہے شیخ کبیرنا، یہ ہمارا بڑا شیخ ہے. اتنا قد کاٹ ان کا. میں نے اور مزاج کیا تھا اصل میں نا، ایک سازش رچی جاتی ہے بزرگوں کے خلاف، منہ زبانی کہہ دیتے ہیں جلالی بڑے ہیں فلانے بزرگ. ہمارے شہر میں مولانا ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے. میں نے زندگی میں اتنا مہر بندہ دیکھا ہی نہیں. بابا جی جلالی بڑے ہیں. کس بات کا جلال جی؟ آپ کو حکم شرع بتاتے ہیں کہ یہ دین اس طرح کا حکم شرع، وہ ہمیں بھی بتاتے تھے. ہم پہ بڑی ساری سختیاں کرتے تھے، سب پہ کرتے تھے، اپنے بچوں پہ کرتے تھے. اس کا نام آپ نے جلال رکھا ہے. یہ کیسا جلال ہے؟ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی شخص ملنے آتا تو پوچھتے تیرے پاس آنے جانے کا کرایہ ہے؟ پوچھا ہے کبھی کسی پیر نے؟ وہ کرایہ تھماتے اس کو. وہ خدا کے بندو کیا بات جی. حضور تاج الشریعہ بڑے جلالی تھے بھائی. ہم نے جتنی شفقت اور جتنی مہربانی ان میں دیکھی ہے، اتنا بڑا قد کاٹ. میں خود حاضر تھا، میں گواہ ہوں واقعہ کا. میں بریلی شریف میں موجود تھا. حضرت کے پاس ایک بوڑھے بابا جی آ گئے. حضرت کچھ علمی کام کرا رہے تھے، فتاوی جات آپ کو سنائے جاتے تھے، آپ تصدیق کرتے تھے. ہم کو پتا میں ٹائم نہیں دیتا. آپ یقین کریں فون نہیں میں سن پاتا. رات کو بھی دماغ میں گھنٹیاں بجتی ہیں، اتنے فون بجتے ہیں. اور کئی دفعہ سینکڑوں فون سننے پڑتے ہیں، پھر بھی شکوہ ہوتا ہے تو اسی تو فون بھی نہیں سنتے. اس کے باوجود شکوہ ہے. بچے مجھ سے لے لیتے ہیں کئی دفعہ ٹیلی فون، کہتے ہیں یہ ہمیں دے دیں، اب آرام کر لیں تھوڑی دیر. تو ہم چھوٹے لوگ ہیں تو یہ حالت ہے. تو جہاں لاکھوں لوگ عقیدت مند ہوتے ہیں وہاں کیا ماحول ہوگا. حضرت فتاوی جات کرا رہے تھے تو بوڑھے بابا جی آ گئے، آ کے بیٹھ گئے. حضرت صاحب نے کام روک دیا سارا. بابا جی وہی باتیں، میرا بیٹا اپنی بیوی کی باتیں زیادہ مانتا ہے اور مجھے پیسے نہیں دیتا، سارے اسے دیتا ہے. وہ ساری اس نے ببتا جو سارے گھروں میں ہوتی ہے، اور سارے بوڑھے وہ ابال نکالنا چاہتے ہیں، اس نے ساری سنائی. اور کہیں کہیں نا میں محسوس کرتا کہ وہ بابا نا تکرار بھی کرتا ہے، جو کہ بزرگوں سے نہیں کرنی چاہیے. وہ تکرار بھی کرتے ہیں. تو حضرت صاحب نے ساری بات سنی اس کی، پھر اس کو تعویذ بھی دیے، تسلی بھی دی، کہیں کہیں شرعی مسئلے بھی بتائے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ درست نہیں ہے، یہ پابندی آپ نہیں لگا سکتے. پھر وہ اپنی مرضی سے بابا جی اٹھ کے گئے تو ایک مولانا عرض کرنے لگے حضور بابا میرے حوالے کر دیتے، آپ علمی کام کر رہے تھے
تو حضور تاج الشریعہ نے قریب کیا اس مولانا کو اور تھپکی دی. فرمانے لگے بیچارہ دکھی تھا اور میرا مرید تھا, اس کو تسلی تب بھی ہونی تھی جب اس نے مجھے سنا لینا تھا. میں نے اس کی سن لی ہے, اس کا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے. تمہیں پتہ ہے انسان کا دل راضی ہو تو رب کتنا راضی ہوتا ہے. یہ مزاج تھا, یہ طبیعت تھی, یہ ذوق تھا. اور چونکہ ہمارے بزرگ علمی کام کرتے رہے نا, اس لیے کچھ نام نہاد قسم کے صوفی کہتے ہیں مولویاں دی گل ہو رہے فقیراں دی گل. میں کہ تھانوں آندا جاندا جو کھ نہیں, تھانوں کچھ آوے جاوے تے تا نا. یہ فقیر تاں ہی اپنے ڈیرے تے مدرسہ نہیں جے بناندے, انہوں نے پتہ ہے لوگ پڑھ گئے تو ساڈی پیری مریدی گئی. اس لیے ان کے آستانوں پہ مدرسے, ان فقیروں درویشوں کے آستانوں پہ مدرسے نہیں ہوتے. ان کو پتہ ہے یہ پڑھ لکھ گئے تو چھٹی ہماری. بہرحال حضرت بہت بڑے صوفی تھے, اور جو صوفیاء کی اصل مجلس ہے نا, میں چونکہ غلام ہوں تو میں تو بڑی اونچی باتیں بھی کر جاؤں گا, لیکن وہ کئی دفعہ بعض احباب کے لیے مشکل ہوتی ہیں, وہ چیزیں کئی دفعہ ہضم نہیں ہوتی بعض چیزیں, اس لیے بڑی محتاط رہ. ایک بات صرف, حضرت کو ایک جگہ پہ جانا تھا تو وہاں کے علماء کہتے ہیں ہم نے تیاری کی تھی, وہاں ایک مجذوب بابا جی رہتے تھے, مجذوب تھے وہ. آج کل جعلی مجلوب ہوتے ہیں, جعلی مجذوب, ان کو نوٹوں کا پتہ ہوتا ہے, نماز کا نہیں پتہ ہوتا. جعلی مجذوب, اصلی والے مجذوب تھے وہ بزرگ. تو وہ جو کہہ دیتے تھے اللہ کے فضل سے ہو جاتا تھا. لوگ ان کے بڑے عقیدت مانتے. حضرت کا جس دن جلسہ تھا اسی دن بابا جی انتقال کر گئے. اب اس علاقے کے علماء نے چاہا کیا کریں, جلدی دفن کریں ورنہ رات کو جلسہ متاثر ہوگا. جب انہوں نے تیاری کی نا غسل کی تو بابا جی کا سارا وجود سمٹ گیا, ٹانگیں جڑ گئیں, ہاتھ جڑ گئے, ایک گٹھڑی بن گئی. اب علماء بھی آئے, ڈاکٹروں کو بھی بلایا, لیکن وہ کسی صورت سیدھا ہی نہیں ہو رہا. بات لمبی ہو گئی, غسل کیسے دیں, کفن کیسے پہنائیں, کیا کریں. طے یہ پایا کہ حضرت صاحب کو آ ہی لینے دیں. ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ایسے ہی غسل دے کے لپیٹ لپاٹ کے ان کو کر دیا جائے. حضرت صاحب تشریف لے آئے, پوچھا گیا تو آپ نے, سفر بڑا لمبا تھا, تھک گئے, فرمایا وضو کراؤ, پہلے بابے کے پاس ہی چلتے ہیں, پہلے بابے کے پاس ہی چلتے ہیں. حضرت صاحب آئے, سلام لی. یہ کبھی کبھی درویش اس طرح کے کام کرتے ہیں, ورنہ ان لوگوں نے علم کا غلبہ ہی رکھا اپنی طبیعتوں. حضرت صاحب بابا جی کے قریب گئے اور کان میں سلام کے بعد کچھ کہا. جیسے ہی کچھ جملے کہے بابا جی بالکل سیدھے ہو کے لیٹ گئے. حضرت صاحب نے فرمایا غسل دو, کفن پہناؤ, میں خود جنازہ پڑھاتا ہوں. جنازہ پڑھایا, دفن کیا, جلسہ ہوا. عام لوگ بھی بڑے متجسس تھے پر علماء میں تو تجسس بہت تھا. حضرت تاج الشریعہ کی خدمت میں کہا حضور بتائیں بابے کو کہا کیا تھا. اور میں کچھ نہیں یار چھوڑو. آج کل کا کوئی پیر ہوتا وہ تو فیس بک پہ آتی نا کرامت, تو فوری طور پہ کمپنی کی مشہوری کے لیے دیتا. حضرت سے کہا بتائیں, چھوڑو یار, ہو گئی بات, اللہ کا فضل ہوا, بتائیں. تو حضرت جب جانے لگے نا تو مسکرا کے ایک جملہ کہا. کبھی کبھی درویش موج میں ہوتا ہے, جملہ کہا جاتے جاتے. فرمانے لگے میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا, میں نے اسے اتنا ہی کہا تھا اختر رضا آ گیا ہے, تیرا جنازہ پڑھا کے جائے گا. بھائی اتنی سی بات کہی تھی ان کے کان میں, تو وہ سیدھے ہو گئے. اور وہ سمٹے بھی اس لیے ہی تھے کہ تم کوئی کوشش نہ کرو, انہیں آ لینے دو. وہ نا